عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، لکھنؤ کے شمشان گھاٹ میں کس طرح کم پڑ رہی ہے جگہ، خوفناک مناظر آ رہے ہیں۔ مصر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گنبد کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ کچھ تصاویر آ رہے ہیں۔ انڈونیشیا میں سیلاب اور لرزش اراضی کی خبریں ہیں، تو میں آپ کو سانس پر کنٹرول کرنے، پرسکون رہنے، کس طرح پسینہ نہ آنے کا اندازہ لگایا جا سکے گا ایک آلے کی جانب سے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کا سوچ کر خوف محسوس کرے گا یورپ اور مغرب، یہ کہتے ہوئے عمران خان نے کیوں بیان دیا، ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے کچھ تصاویر اور ویڈیو وائرل جو ہوئے ہیں وہ رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہمیں ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا کہاں پر جو ہے اس وقت چل رہا ہے کام، اور آج صبح بھی ہم لوگوں نے بہت ساری تصاویر وہاں کی رکھی تھی، لیکن اس وقت بھی تصاویر آئی ہوئی ہے، لیکن کل ہی ہم لوگ اس کو پیش کریں گے۔ اس وقت ہو رہا ہے، اس وقت ریکارڈنگ کے لیے بھی ٹائم ہو چکا تھا، اس لیے جو ہے خبریں آپ کے سامنے پیش کرنے کا آغاز کریں گے۔ آئیے، سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر واٹس اپ کرنا ہے، اس میں جو ہے تفصیلات لینا ہے، وہاں سے پھر آپ کو جو کچھ مدد کرنا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو دیکھیں، آج دہلی میں کرفیو کے اعلان کے بعد یعنی رات میں کیا کچھ حالات بن رہے ہیں، کس طرح کے تارکین وطن کارکنوں نے آنند وہار بس اسٹینڈ تک پہنچنا شروع کر دیا ہے۔ لگاتار بھیڑ جمع ہوتی جا رہی ہے، کسی بھی طرح کا سوشل ڈسٹینسنگ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن دہلی کے حالات جو کچھ ہیں اور لکھنؤ کے حالات جو کچھ ہیں، اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عجیب و غریب ماحول اس وقت پیدا ہو رہا ہے۔ ادھر 2-3 دنوں سے جس طرح کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے، اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نہ بس اڈے ہو یا ریلوے اڈے ہو، ہر طرف سے جو ہے اس وقت بھیڑ ہی بھیڑ نظر آ رہی ہے، اور الگ الگ طرح کی جو ہے ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کی راجدھانی دہلی سمیت کئی ریاستوں میں کورونا انفیکشن کی وجہ سے حالات بے حد خوفناک ہو چکے ہیں۔ اتر پردیش میں بھی کورونا نے اس بار قہر ڈھا دیا ہے۔ ریاست کی کئی شہروں میں حالات انتہائی سنگین ہے۔ راجدھانی لکھنؤ میں تو حالات خوفناک ہیں، جہاں لاشوں کو جلانے کے لیے بھٹی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ شمشان گھاٹ پر اچانک بڑی تعداد میں لاشیں پہنچنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے شمشان گھاٹ کی زمین کم پڑ رہی ہے، اور آخری رسومات میں لوگوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج صبح میں نے ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی، جو اہم خبریں تھیں اور بہت زیادہ جو ویڈیوز وائرل ہو رہے تھے وہ۔ آج تک کی خبر کے مطابق حالات اتنے خراب ہو چکے کہ شمشان گھاٹ پر دفن کیے گئے بچوں کی لاشوں کے اوپر دوسری لاش رکھ کر کے جلایا جا رہا ہے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہندو رسم کے مطابق نابالغ بچوں کی لاشوں کو جلانے کی جگہ دفن کیا جاتا ہے، انہیں دفن لاشوں کے اوپر لاشیں جلائی جا رہی ہیں۔ لکھنؤ کے عالم باغ واقع نہر کریمیٹوریم پر کچھ ایسے ہی نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ دراصل جہاں بچوں کو دفن کیا جاتا ہے وہاں پر ایک چبوترا بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس بار کورونا انفیکشن سے ہلاک ہونے والے لوگوں کو انہیں چبوتروں پر نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ اس عمل سے لوگوں میں بہت زیادہ ناراضگی بھی ہے، لیکن شمشان گھاٹ میں جگہ کی اس قدر کمی ہو گئی ہے کہ دفن بچوں کی چبوتروں پر لاشیں جلائی جا رہی ہیں۔ ناراض لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی توجہ بھی نہیں دی جا رہی۔ انتظامیہ کی طرف سے کیا توجہ دی جائے گی، آپ یہ تصویر دیکھ لیں امی شاہ کی، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ یہ تازہ تصویر ہے، 1,50,61,999 اس وقت جو ہے انفیکٹڈ آدمی ہیں، جن کو جو ہے باقاعدہ کورونا متاثرین کی تعداد ہے، اور مہاشے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ بنگال میں جا کر کے جو ریلی پر ریلی کیے جا رہے ہیں، اور یہ وزیر خارجہ ہے بھارت کی۔ اس سے بھی بڑھ کر کے کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے بھارتیوں کی، آپ اس ایک تصویر سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو اگلے خبروں کی جانب لے چلوں۔ مصر سے خبر آ رہی ہے کہ جو ہے اس وقت مصر کے وزیر برائے سیاحت و آثار قدیمہ ڈاکٹر خالد العنانی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر گنبد کے عظیم الشان منصوبے کی تکمیل کے بعد اس کا افتتاح کر دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ 5 سال سے جاری اس منصوبے کی تکمیل ان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ گنبد کی تیاری پر 22 ملین مصری پاؤنڈ کی رقم صرف ہوئی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ عالمی یوم ثقافت کے موقع پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گنبد کی تکمیل بہترین تحفہ ہے۔
یہ منصوبہ مصری وزارت سیاحت و آثار قدیمہ کی طرف سے تاریخی مقامات کے تحفظ کے لیے جاری کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ منصوبے پر اٹھنے والے اخراجات بعض غیر ملکی اداروں کے تعاون سے ادا کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ مصری وزارت برائے آثار قدیمہ نے گزشتہ برس نومبر میں وزارت اوقاف کے مالی تعاون سے مزار سے متصل مسجد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا افتتاح کیا گیا۔ امام شافعی کے مزار پر گنبد کے قیام اور مسجد کی توسیع سیاحوں کے لیے ایک نیا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار گنبد کی تعمیر میں لکڑی کا بھرپور استعمال۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت مسلک کے ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں۔ امام شافعی نہ صرف ایک فقیہ عالم دین ہیں بلکہ وہ قاضی، سفرنگار اور شاعر بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں عرب اور اسلامی دنیا میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر العنانی نے مزید کہا کہ گنبد عمارت میں عمدہ سجاوٹی لکڑی کا کام اور فن تعمیر کے مخصوص نمونوں کے ساتھ لکڑی کی شاندار کمپوزیشن کی نادر مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اس سے عمارت اسلامی فن تعمیر کے نمونوں کا تصویری ماڈل بن کر سامنے آئی ہے۔ بہرکیف ناظرین، لمبی رپورٹ ہے۔ اس طرح کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ایک اس طرح کے گنبد بنانے سے اور اس کو جو ہے تزئین نو کرنے کی وجہ سے اس وقت خبر سرخیوں میں آ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر انڈونیشیا سے بہت ہی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ انڈونیشیا میں شدید بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلاب اور لرزش اراضی سے ہلاکتوں کی تعداد 181 تک جا پہنچی ہے۔ مشرقی صوبے نوسا تنگارا کے ڈپٹی گورنر جوزف نائسوئی کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائیوں اور تلاش کے دوران مزید نعشوں تک رسائی ہوئی ہے۔ مجموعی جانی نقصان 181 تک ہونے کی وضاحت کرنے والے جوزف نے بتایا کہ اطلاع نہ ملنے والے 48 افراد کی تلاش کی کارروائیاں جاری ہیں۔ یاد رہے ناظرین گرامی کہ مشرقی فلورس، لیبانگا اور آلور شہر میں 5 اپریل سے اب تک جاری بارشیں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کا موجب بنی تھی اور لگاتار یہاں پر ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے اور لوگوں کی زندگی جو ہے اجیرن بن گئی ہے۔ ناظرین گرامی، انڈونیشیا میں اس طرح کی زمینی و آسمانی آفتوں کا سلسلہ لگاتار جاری رہتا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگ یہ خبریں رکھتے ہی رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر متحدہ امریکہ سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں کی ایک کمپنی نے، ایک ٹیکنالوجی کمپنی کونوویرس جس کو کہا جاتا ہے، اس نے جھوٹ کا تعین کرنے والی آنکھ کی پتلی سے بھی جھوٹ کا تعین کیا جا سکے گا، اس طرح کا ایک آلہ تیار کر لیا ہے۔ ایک ایسی مشین متعارف کرائی ہے جو 90% تک صحیح تعین کرنے والی مشین کہلائی جائے گی۔ آئیڈینٹیٹک ٹیکنالوجی انسانوں کی دل کی دھڑکن، سانس لینے یا پھر پسینہ آنے کا جائزہ لینے والی مشینوں سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اس کمپنی کے چیئرمین ٹوڈ میکلسن کا کہنا ہے کہ انسانوں کے کس طرح اپنی سانس پر کنٹرول کرنے، پرسکون رہنے اور کس طرح پسینہ نہ آنے کا اندازہ لگایا جا سکے گا، لیکن انسانوں کے کنٹرول نہ کر سکنے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ آئیڈینٹیٹک کو تقریباً 100 مختلف عناصر کے ہمراہ پتلیوں کے سائز میں تبدیلی کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، آپ کی آنکھیں دیکھ کر کے یہ مشین بتا دے گی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں، آپ کو پسینہ کیوں آ رہا ہے، ایسا بہت کچھ چیزیں۔ بہرکیف یہ پولیس یہ تمام چیزیں جو ہر بار استعمال کرتی ہیں سچ کو سامنے لانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، اور الگ الگ ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں۔ انہی ہتھ کنڈوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس وقت یہ آئیڈینٹیٹک جو ہے مشین سامنے لانے کی دعویٰ جو ہے وہ متحدہ امریکہ کے جو ہے کمپنی نے کی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی، چاہے یورپین ممالک میں ہو یا پھر خود ایشین ممالک میں ہو اور بالخصوص بھارت میں لگاتار اس طرح کا ہو رہا ہے۔ وہ چاہے یوٹیوب چینلز ہوں، اس کے ذریعے سے اسلام کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب یہ خبر پاکستان میں پہنچتی ہیں تو یہاں بہت زیادہ احتجاجات ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ جو ہے توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ ایسے میں جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سیاسی اور دینی جماعتوں کا مذہب کو استعمال کرنا افسوسناک، جس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس طرح دین کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی۔ مسلم ملکوں کو ساتھ ملا کر اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے دینی اور سیاسی جماعتیں اسلام کو غلط استعمال کرتی ہیں اور خود کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے پاکستانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کرتے ہیں۔ اپنے ملک میں توڑ پھوڑ سے کسی اور کو فرق نہیں پڑے گا۔ عمران خان نے کہا کہ بعض مغربی ممالک مسلم ممالک کی دل آزاری کرتے ہیں۔ پاکستان کے تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ افسوس، دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہم سب ایک ہیں۔
اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ وہ وقت بھی آئے گا جب مغرب میں بھی شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کا سوچ کر خوف آئے گا۔ میں نے مسلمان ملکوں کے سربراہوں کو ملا کر مہم شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ملکوں کو ملا کر اقوام متحدہ یورپی یونین میں کیس پیش کریں گے۔ مغرب میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے ہمیں یہاں تکلیف ہوتی ہے، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ جب ہم مسلم ملکوں کے سربراہوں کو ملا کر مہم چلائیں گے تو یہ سب کو فرق پڑے گا۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری مہم چلانے سے مغرب میں تبدیلی آئے گی۔ ہم اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرتے رہیں گے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہاں ہر تھوڑی دیر کے بعد فتنہ کر دیا جاتا ہے اور نقصان ہم اپنا کر لیتے ہیں۔ میری مہم سے ہم ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کا حل نکال لیں گے یا حل کریں گے۔ ناظرین گرامی، عمران خان اسلام آباد میں مارگلہ ہائی وے کراسنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان تمام باتوں کا اظہار کر رہے تھے اور انہوں نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا کہ یہ اکیلے کچھ کرنے سے، احتجاجات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ منظم طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کی اور ہمارے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ان تمام چیزوں سے نمٹنے کے لیے تمام مسلم ممالک کے سربراہوں کو مل کر کے ایک ٹیم بنا کر کے جو ہے اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کے سامنے ان تمام چیزوں کو پیش کرنا ہوگا، تب جا کر کے جو ہے ممکن ہے کہ اس طرح کے جو گستاخان ہیں یا پھر جو لوگ بھی مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو ہی سبق مل سکے گا۔ یہ جو ہے عمران خان کی سوچ تھی، ان کا یہ بیان تھا جو اس وقت بہت زیادہ سرخیوں میں آیا ہوا ہے کہ گستاخان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے ایک منظم پوری طرح سے جو ہے منصوبہ بند طریقے سے ایک ایسی عالمی سطح کی کمیٹی بنائی جائے جو تمام اسلامی ممالک، عرب ممالک، خلیجی ممالک کی جو سربراہ اس میں شامل ہوں اور یہ مدعا جو ہے پوری طرح سے اقوام متحدہ میں بھی اور عالمی برادری میں اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ یہ انہوں نے جو ہے اس وقت رائے دی ہے اور اپنا منشا ظاہر کیا ہے۔ ویسے ناظرین گرامی، یہاں وقت چلا ہے، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،